والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. سورۃ التغابن سے پہلے ہم نے الحمدللہ درس میں جو سورت تلاوت کی تھی وہ سورۃ المنافقون تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے منافقوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا. کیونکہ پوری دنیا میں یا آدمی مومن ہوگا یا کافر ہوگا یا منافق ہوگا. مومن جو اللہ کے رسول، اس کے کتابوں پہ، فرشتوں پہ، آخرت پہ ایمان رکھتا ہو. کافر جو منکر ہو. اور منافق وہ ہوتے ہیں جو ظاہر میں اسلام اور باطن میں کفر. اور پھر منافق دو قسم ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ایک منافق ہوتا ہے اعتقادی، کہ ظاہر میں اسلام ہے لیکن اندر کفر ہے، وہ تو کافروں سے بھی بدتر ہے. اور ایک منافق ہوتا ہے عملی، ہے تو مسلمان، کلمہ بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ و خیرات بھی دیتا ہے، لیکن عملاً منافق ہے. کیا مانا؟ اس میں وہ اعمال پائے جاتے ہیں جو منافقوں کے، جس کے بارے میں رحمت دو جہاں، محبوب دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث. منافق کی نشانیاں جو ہیں، کیسے پتہ لگے ہمیں کہ یہ منافق ہے؟ تو ہر آدمی اپنے ثمر سے پہچانا جاتا ہے. جیسے درخت ہے، ہم دیکھتے ہیں آم لگ بھی آم کا درخت، بادام لگے ہم سمجھتے ہیں بادام کا درخت، سیب لگے ہیں ہم سمجھتے ہیں سیب کا درخت. تو آدمی بھی اسی طرح اپنے اعمال سے پہچانا جاتا ہے، اپنی صفات سے پہچانا جاتا ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافقوں کی 3 علامتیں. پہلی علامت بیان فرمائی کہ اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹی بات کرے. وَإِذَا وَعَدَ
اور جب وعدہ کریں تو اس میں خیانت کریں، وعدہ پورا نہ کریں۔ وَإِذَا اُؤْتُمِنَ خَانَ، اور جب اس میں امانت رکھی جائے خیانت کرے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ اذا اؤتمن خان، اور جب امانت رکھی جائے، امانت چاہے قول ہو، یہ مجلس میں جو بات ہوتی ہے یہ بھی امانت ہوتی ہے۔ آپ کسی کے مجلس میں بیٹھتے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں تو یہ امانت ہے، یہ نہیں ہے کہ دوسری جگہ جا کے تم کس سے کہانی شروع کر دو۔ اسی طرح مال کی امانت ہے تو اس میں خیانت کرے۔ یہ تین نشانیاں۔ ایک حدیث مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چوتھی علامت بھی بیان فرمائی، اور فرمایا اذا خاصم فجرا، کہ جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ یہ گالیاں دینا جو ہے یہ بھی منافق کی علامت ہے۔ مسلمان کی زبان سے گالی نہیں نکلتی۔ المؤمن لا يكون لعانا ولا فحاشا، مومن کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، اس پہ لعنت، یا منہ سے گندی باتیں کرے، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کا ایسا، اس کا ویسا، یہ منافق ہوتا ہے۔ لیکن یہ عملی منافق ہے، ان کو ہم کافر تو نہیں کہیں گے، اس لیے کہ کلمہ پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم کافر کیسے کہتے ہیں؟ لیکن اعمال وہ ہیں جو منافق ہوتے ہیں۔ اور یہی ہماری بدقسمتی ہے کہ جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، اب مومن کو ڈھونڈنا بڑا مشکل ہو گیا ہے کہ جو صحیح معنی میں مومن ہوں وہ خال خال، کیونکہ حضور کی حدیث مبارک ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ ایک وقت آ جائے گا لوگ انگلیوں پہ گنیں گے کہ فلاں امانت والا، فلاں امانت والا، فلاں امانت والا، یعنی انگلیوں پہ گنا جائے گا، ورنہ تو ہر مسلمان کو امانت والا ہونا چاہیے تھا نا۔ یعنی تھوڑے لوگ بچیں گے جن کو لوگ کہیں گے یار فلاں بندہ جو ہے نا وہ بڑا امانت والا ہے، اس کا معنی ہے کہ باقی نہیں ہے۔ تو یہ بھی علامات ہے قیامت میں۔ بہرحال جو معتقد اعتقادی منافق ہے اس کے لیے تو اللہ نے قرآن پاک میں بھی اور لسان نبوت سے بھی اتنی سخت وعید ہے کہ وہ تو قیامت والے دن کافروں سے بھی زیادہ عذاب میں ہوں گے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، وہ سب سے نیچے والے جہنم کے طبقے میں ہوں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جتنا دنیا میں نقصان ہوا ہے اسلام کو وہ منافقوں سے، ابتداء عالم سے لے کر آج تک، وہ اجتماعی نقصان ہو یا انفرادی نقصان ہو، منافق سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نقصان ہوا، یعنی اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ سرکار دو جہاں کے دندان مبارک شہید ہو گئے، رخسار مبارک زخمی ہو گئے، 70 صحابہ خون میں نہلا دیے گئے، تو اس نقصان کا سبب بھی منافق عبداللہ ابن ابی اور اس کی جماعت تھی۔ منافقوں نے نقصان بئر معونہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 70 صحابہ شہید، یہ نقصان بھی منافقوں سے پہنچا کہ وہ قبائل کے لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگ مسلمان ہو گئے تو آپ ہمارے لیے کوئی قاری، کوئی عالم، کوئی مبلغ، کوئی مدرس انتظام فرمائیں جو ہمارے علاقے میں جا کے دین کی تعلیم دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 قراء ان کے ساتھ روانہ کیے اور انہوں نے غداری کی اور 70 صحابہ شہید ہو گئے۔ تو یہ نقصان بھی منافقوں نے کیا۔ اور اسی طرح پورا تاریخ عالم پہ آنکھیں بند کر کے آپ نظر ڈالیں،
سیدنا عثمان کے زمانے میں جو فتنہ ہوا منافقوں نے فتنہ، سیدہ عائشہ اور سیدنا علی کی جو جنگ ہوئی منافقین نے جنگ کرائی، سیدنا علی اور سیدنا معاویہ کے درمیان میں جو جنگ ہوئی منافقوں نے کروائی، سیدنا حسین رضوان اللہ علیہم جو شہید ہوئے منافقوں، یہی منافق تھے نا کہ خط لکھتے رہے کہ جی آپ فوراً آ جائیں فوراً آ جائیں فوراً آ جائیں، اور جب حضرت گئے تو سارے مخالف ہو گئے۔ منافقت یہی معنی ہوتا ہے نا کہ ظاہر میں کچھ ہے اور باطن میں کچھ ہے۔ ظاہر میں وہ خط لکھ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے غلام ہیں، وفادار ہیں اور ہم آپ کے تابع دار ہیں، یہ منافق۔ اور اسی طرح جیسے کہ آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں جن کے پاس کوئی چھوٹی موٹی قیادت ہے منافق ہے، زبان سے کچھ کہتی ہیں لیکن عمل کچھ اور ہے۔ زبان سے دعوے کریں گے ہم غریبوں کے بڑے خیر خواہ ہیں اور ہم ایسے ہیں، عمل اس کے خلاف ہوگا۔ زبانی کلامی دعویٰ کریں گے کہ جناب ہم بالکل مسلمانوں کے بیت المال پر، مسلمانوں کے اموال پر، جان و مال پر محافظ ہیں، اور اصل میں خیانت کریں گے۔ تو یہ سارے نقصان جو ہوئے ہیں اور جو ہو رہے ہیں اور جو آئندہ ہوں گے یہ منافق نقصان، کیونکہ منافق جو ہے وہ ہمیشہ ذل وجہین، ذو وجہ ہوتا ہے کہ ظاہر کچھ ہوتا ہے باطن کچھ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ دوست ہیں اکٹھے رہتے ہیں لیکن اس میں ایک منافق ہے، اسی سے نقصان ہو کہ آپ کے ساتھ بات کچھ اور ہے، باہر جا کے کچھ اور۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں منافقوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا، حتیٰ کہ بعض آیات مبارک میں اللہ نے فرمایا کہ ان کی شکل یہ ہوتی تھی کہ اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا، جب مومنوں کو ملتے تو کہتے کہ ہم ایمان لائے ہیں، پکے تمہارے بھائی ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، اور جب اپنی جماعت میں جاتے ہیں، کافروں میں جاتے ہیں، ان کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم ایسے دھوکہ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو تو ہم ایسے دھوکہ دے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ وہو خادعہم، اللہ نے فرمایا کیا یہ اللہ کے ساتھ بھی دھوکہ کرنا چاہتے ہیں؟ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اللہ نے فرمایا اصل میں ان کے دلوں کے اندر روگ ہے، دلوں کے اندر بیماری ہے۔ کیوں؟ اصل تو دل ہے نا، دل ٹھیک ہوگا تو بدن بھی ٹھیک ہوگا، اور دل اگر بگڑ گیا تو سارا نظام ہی بگڑ جاتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں ان کے دلوں کے اندر نفاق کی بیماری ہے، فی قلوبہم مرض، تو جب یہ اس بیماری پہ جمے ہوئے فزادہم اللہ مرضا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور آگے فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ فرماتے ہیں ان کو جب کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، کیوں جھوٹ پھیلا کے لوگوں کو لڑا رہے ہو، مروا رہے ہو، قتل کروا رہے ہو؟ بولے نہیں جی ہم تو اصلاح کی کوشش کریں، ہم تو یہ باتیں اس لیے کرتے ہیں کہ ان دونوں کو اور قریب لیں۔ اللہ نے فرمایا خبردار یہ فسادی ہیں، یہ فساد پھیلانے والے ہیں۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ آدمی
تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے تو کفار نے اتنا نقصان نہیں دیا ہے جتنا ان منافقوں نے نقصان. کیوں؟ کافر تمہارا ایک ظاہر دشمن ہوتا ہے، تم جانتے ہو میرا دشمن ہے، لیکن منافق جو ہے وہ تو آپ کے ساتھی ہے، آپ کا دوست ہے، وہ تو مارے آستین ہے، وہ تو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے پچھلی سورت جو تھی اس کا نام بھی سورت المنافقون ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کیفیات کے بارے میں ذکر فرمایا. اور جیسے منافقوں کے بارے میں آتا ہے کہ جھوٹ بولتے ہیں، اسی طرح ان کی ایک علامت یہ بھی ہوتی ہے کہ کل حلاف مہین حماز مشاء بنمیم، کہ وہ قسمیں بڑی کھاتے ہیں. اللہ کی قسم ہے یار، خدا کی قسم ہے یار، کمال کرتے ہو یار. بھائی میں قرآن سر پہ رکھ کے بات کرتا ہوں، بھئی آپ نے کس سے کہا ہے کہ قسم کھاؤ؟ حضور نے فرمایا یہ بھی علامت ہے، قیامت ہے. ایک وقت میری امت پہ آئے گا کہ ان سے کوئی قسم نہیں مانگے گا، کوئی نہیں کہے گا بھی قسم اٹھاؤ، پہلے قسم اٹھائے، یعنی ان کو قسم کسی نے کہا ہی نہیں. لیکن چونکہ ان کے اندر جھوٹ ہوتا ہے، اس کو چھپانے کے لیے فوراً وہ سہارا لیتے ہیں قسم، اس لیے وہ کثیر الحلف ہوتے ہیں، حلاف مبالغہ کا سے. اور اسی طرح ان کی ایک عادت یہ بھی ہوتی ہے حماز مشاء بنمیم، جب چلیں گے تو اس پہ اعتراض، کسی کو اشارہ کریں گے دیکھو کیسے جا رہا ہے، وہ دیکھو ٹھکنا جا رہا ہے، کسی کو کہیں گے وہ دیکھو کیسا جا رہا ہے، اور پھر چغل خوریاں کرتے ہیں. اور علامت یہ ہے کہ مناع للخیر، کہ خیر کے کاموں کو روکنے والے، معتد اثیم، تجاوز کرنے والے، گناہوں کے پیکر. یہ ساری جو کفار میں صفات تھی وہ منافقوں میں ہو. تو اس لیے اللہ نے اس سابقہ صورت میں ارشاد فرمایا تھا کہ میرے محبوب، سب سے پہلے اللہ نے ان منافقوں کا ذکر کیا. اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب، جب تیرے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ تو جانتے ہیں کہ آپ میرے رسول ہیں، لیکن اللہ گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافق جھوٹ بول رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ، یہ جھوٹی قسمیں کھا کے ڈھال بناتے ہیں اپنے قسموں کو اور اللہ کے راستے سے روکنے والے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت برا ہے جو کر رہے ہیں. کیوں؟ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یہ ایمان لائے لیکن ایمان کے بعد کفر کیا. یاد رکھو، بعض علماء کہتے ہیں ایمان کے بعد کفر کرنا تو مرتد کی علامت ہے. جو آدمی ایمان لا کے پھر ایمان سے نکل جائے اس کو مرتد کہا جاتا ہے کہ مرتد ہو گیا، اپنے پاؤں پہ الٹا واپس چلا گیا. اور مرتد کی اسلام میں سزا یہ ہے کہ من بدل منکم دینہ فاقتلوہ. حضور نے فرمایا جو دین کو بدل ڈالے اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے. کیوں؟ یا تو قبول نہ کرو، اب اگر قبول کر لیا ہے تو پھر بغاوت کیسے کر رہے ہو؟ تو باغی کی ہر قانون میں سزائے موت ہوتی ہے، یہ اسلام پہ اعتراض نہیں ہے. اور کون سا قانون ہے جو باغی کو پھول پہناتا ہے یا باغی کو رعایت دیتا ہے؟ باغی کی سزا ہر جگہ یہی ہوتی ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں معنی یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد کام وہ کیے جو کافروں کے تھے. اور یہ بھی کہتا ہے کہ جب آدمی کفر کرتا ہے، نفاق کرتا ہے، برے اعمال کرتا ہے، اللہ بھی دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. مہر لگانے کا کیا مطلب؟ کہ اب کوئی خیر کی بات اندر نہیں جا سکتی اور کوئی بھلائی کی بات ان کی سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی. فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ. اللہ نے فرمایا اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، دیکھے تو بڑے معزز نظر آتے ہیں، بڑے ڈیل ڈول والے. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر بات کریں تو آپ ان کی بات سنیں گے، بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں.
ہمیشہ یاد رکھے منافق جو ہوتے ہیں ہاں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، کھڑا آدمی تو جو کچھ ہوتا ہے کہہ دیتا ہے، کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن منافق تو بڑے بنا کے سنوار کے بات کرتا ہے۔ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی یہ ایسے ہیں جیسے لکڑیاں دیوار کے ساتھ کھڑی ہوں، کیا بنا دیوار نہ ہو تو لکڑی گر جائے، یہ بھی بغیر سہارے کے زندہ نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے کبھی کافروں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، کبھی مسلمانوں کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ملتے ہیں، کبھی ان کے ساتھ ملتے ہیں۔ اور بعض علماء نے فرمایا جو لکڑیاں یعنی اندر سے خالی ہوتی ہیں تو ان کو ٹیک لگا دی جاتی ہے کہ اس کے اپنے اندر تو کوئی طاقت ہی نہیں کہ کھڑی ہو سکے، اور اسی طرح وہ لکڑیاں ہیں، درخت نہیں ہیں، درخت تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ان سے تو پھل ہوتا ہے، یہ تو لکڑیاں ہیں، صرف دیکھنے کی ہیں، استعمال کرنے کی نہیں ہے۔ کأنہم خشب مسندہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، وہ کہیں سی آواز ہے، وہ کہتے یار پتہ نہیں کوئی ہماری بات نہ کھل گئی ہو نا، ہمارے بارے میں نہ ہو کسی نے بتا دیا ہو، کوئی آواز ہے تو ان کے دل دھڑک اٹھتے ہیں کہ وہ اندر جو چور ہے، وہ کہتے ہیں نا چور کی اپنا جو داڑھی ہے نا اس کے اندر تو لازمی بات ہے نا کہ پھر ہوتا ہے تن کا، تو وہ جب اسی لیے جب علماء کسی شرک کے خلاف تقریر کریں تو مشرک کے اندر چونکہ شرک ہوتا ہے کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب نے مجھے تاڑ لیا ہے، میرے خلاف تقریر کریں۔ اگر وہ زنا کے خلاف تقریر کریں اور کوئی زانی بیٹھا ہوگا تو ہاں میرے بارے میں یار معلوم ہوتا ہے کسی نے بتایا مولوی صاحب کو، ورنہ آج ساری تقریر زنا کے خلاف ہوتی رہی اور دنیا میں کوئی جرم نہیں ہے، تو اصل وہ اندر اپنا جرم ان کو ڈراتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یحسبون کل صیحۃ علیہم ہم العدو، میرا بدنی یہی تیرے دشمن ہیں، فاحذرہم، ان سے بچیں، قاتلہم اللہ، اللہ ان کو ہلاک و برباد کرے، انا یؤفکون، یہ کیا کیا گھڑ رہے ہیں، اپنی طرف سے باتیں بنا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، اور جب ان منافقوں کو کہا جاتا ہے بھی غلطی اگر ہو گئی ہے تو آؤ حضور کے پاس چلو، ان کو کہو جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، مہربانی کریں آپ بھی معاف کریں، اللہ سے بھی ہمارے لیے معافی طلب کریں، تو حضور آپ کے لیے معافی مانگیں گے، نہیں سر چھوڑو جی ہم کیوں جائیں، جیسے کہ عبداللہ ابن ابی نے جب بات کی تھی حضرت زید ابن ارقم کو، اور زید ابن ارقم نے سن لیا تھا کہ عبداللہ ابن ابی نے صحابہ کے خلاف باتیں کی ہیں اور صحابہ پہ تبرہ کیا ہے، صحابہ کو گالیاں دی ہیں، انہوں نے اپنے چاچے سے کہا، چاچے نے حضور سے کہا، تو جب آپ نے بلایا وہ آگے اس نے کہا جی واللہ الا یا رسول، خدا کی قسم میں نے تو نہیں کہا، قسمیں کھانے لگی۔ تو اس طرح جب ان کو کہا جاتا ہے کہ بھئی غلطی ہو گئی ہے، اب اللہ نے قرآن نازل کر کے ان کی نفاق کو کھول دیا اور صحابی سچا ہو گیا، بھئی چاہ کے معافی مانگ لو، کہنے چھوڑو جی، پہلے انہوں نے کہا ایمان لاؤ ہم ایمان لے آئے، انہوں نے کہا نمازیں پڑھو ہم نے نمازیں پڑھی، انہوں نے کہا زکوٰۃ دو ہم نے زکاتیں دی، انہوں نے کہا خیرات کرو ہم نے خیرات، اب کیا چاہتے ہو گے یعنی ہم جا کے حضور کو سجدہ کریں آپ سے معافی مانگیں، ہم نہیں جاتے آپ کے پاس۔ اس لیے قرآن پاک نے ان کی اس منظر کی منظر کشی کو اذا قیل لهم تعالوا، آ جاؤ، یستغفر لکم رسول اللہ لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون، اللہ نے فرمایا میرا بدنی یہ ایسے بدقسمت ہیں، سواء علیہم استغفرت لهم ام لم تستغفر لهم لن يغفر اللہ لهم، آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، 70 دفعہ بھی مانگیں تو ان کو اللہ کا بھی معاف نہیں کریں گے، اس لیے آیا لن یغفر اللہ لهم،
تو جب نفی لم سے بھی ہوتی ہے، لا سے بھی ہوتی ہے، لن سے بھی ہوتی ہے، لیکن جب نفی لن سے آئے تو نفی تعبید کے لیے ہوتی ہے۔ اور یغفر مضارع کا صیغہ جو حال اور استقبال بھی یعنی اللہ نہ اب ان کو اب معاف کریں گے نہ آئندہ معاف کریں گے، ان کے لیے بخشش کے دروازے بند ہو گئے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اب اعتراض ہوتا تھا کہ جب یہ استغفار کریں، توبہ کریں تو ان کو معافی کیوں نہیں ملے گی؟ اللہ نے فرمایا کہ ہم فاسق کو ہدایت بھی کرتے ہیں جو ہماری حدود کو توڑ ڈالے، جو ہمارے پیغمبر کے خلاف دشمنیاں اختیار کرے۔ ایسے لوگ ہدایت ان کو ہوتی ہے جو ہدایت کا طالب ہو، جو مانگنے والا ہو۔ جو ہدایت مانگتا ہی نہیں ہے تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟ آپ علاج ہی نہیں کرانا چاہتے تو آپ کا علاج ڈاکٹر آ کے بلا وجہ علاج کرے گا؟ آپ پہلے طالب بنیں، تمنا کریں، پھر دعا کریں، دوا کریں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور آگے بتاتے ہیں ان کا فسق کیا ہے کہ وہ کیسے حد سے نکل گئے۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اپنی جماعت کو کہتے ہیں کہ یار کیوں تم خیراتیں دیتے ہو، صدقے دیتے ہو، ان مسلمانوں کی غریبوں کو تم نے پال رکھا ہے، ان کو کھلا رہے ہو، بھائی بنا لیا، گھر دے دیے، مکان دے دیے مدینہ شریف میں، ان کو کچھ نہ دو، جب کچھ نہیں ملے گا خود بخود بھاگ جائیں گے، جب ملے گا کچھ نہیں، کھانے کو نہیں ملے گا، رہنے کو نہیں، کتنے دن رہیں گے حضور کے ساتھ؟ تو یہ باتیں کرنے والے لوگ ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضور کے ساتھیوں پہ خرچ نہ کرو تاکہ وہ خود بخود جو ہے منتشر۔ وہ اللہ نے فرمایا یہ جاہل ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ اللہ نے فرمایا آسمانوں اور زمینوں کے خزانے تو اللہ کے لیے ہیں، ان کے پاس کیا ہے؟ یہ منافق جاہل ہیں، سمجھتے ہی نہیں ہے بات کو۔ اور تم اگر خرچ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد آسمانوں اور زمینوں کے خزائن اپنے بپا کو عطا فرما دیں گے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، اور یہی وہ بدبخت منافق ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم واپس جائیں مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد ہم عزت والے، طاقت والے ان غریبوں کو، کمزوروں کو ہم نکال دیں گے مدینے سے۔ میں نے کہا ابھی ہم سفر میں ہیں نا، ذرا مدینے تو چلو، اب بس نہیں چھوڑیں گے انہوں نے۔ اللہ پاک نے فرمایا اس کے بعد وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ نے فرمایا میرا بدنی غلبہ اور عزت دینے والا اللہ ہے، عزت اسی کے پاس، اور عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن یہ منافق جو ہیں یہ نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ نے ان کو دکھلا بھی دیا کہ جو ان کا سب سے بڑا رئیس تھا نا عبداللہ ابن ابی، اس کا بیٹا جو تھا نا عبداللہ ابن ابی، اس کا نام بھی عبداللہ، وہ پکا کھرا سچا اندر باہر سے عاشق تھا حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کو بھی پتہ لگا کہ میرے باپ نے ایسا کہا ہے، وہ اپنے باپ کے آنے سے پہلے اپنے گھر کے قریب پہنچ کے باہر رستے پہ کھڑا ہو گیا اور تلوار نکالی۔ جب باپ آیا اس نے کہا بات ٹھہر جاؤ۔ انہوں نے کہا عبداللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا کیا کر رہا ہوں؟ تم نے کہا کہ ہم عزیز ہیں اور مسلمان ذلیل ہیں، اپنی زبان سے کہو کہ میں ذلیل ہوں، محمد مصطفیٰ اور اس کے ساتھی عزت والے ہیں۔ جب تک یہ نہیں کہو گے میں تمہیں گھر میں بھی نہیں جانے دوں گا، اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دوں۔ اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ اپنے اولاد کے ہاتھوں ذلیل ہو گیا۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں للہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین ولکن المنافقین لا یعلمون، لیکن منافق نہیں جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد آگے اللہ فرماتے ہیں آخر سورت میں یا ایھا الذین آمنوا
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اب آگے اللہ فرماتے ہیں ایمان والو، تمہیں تمہارے مال تمہاری اولادیں غفلت میں نہ ڈال دیں اللہ کے ذکر سے. اب یاد رکھیں ابھی اس کا کیا تعلق تھا؟ بات تو چل رہی تھی منافقوں کی، بات ہو رہی تھی منافقوں کے. اب آ گیا کہ جی تم اپنی اولادوں کا اور اپنے مال کا غفلت میں نہ پڑو، ان کے اندر نہ کھو کہ یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دیں. تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اللہ نے آخر میں مرض جو ہے اس کی وجہ بتائی. وجہ یہ ہے کہ آدمی منافق کیوں بنتا ہے؟ یہی مال کہ پیسہ ملے، اس سے جھوٹ، اس سے جھوٹ، اس سے جھوٹ کے مال ملے. آدمی منافق کیوں بنتا ہے کہ اس کی اولاد کے لیے یعنی اپنے گھر والوں کی محبت میں آ کے آدمی منافق بن جاتا ہے کہ جی اولاد کا خرچہ ہے، بیوی کا خرچہ ہے، گھر والوں کا خرچہ ہے، اب کچھ تو کرنا ہے نا. پھر ظاہر کچھ کرے گا، باطن کچھ کرے گا، اس سے جھوٹ بولے گا، اس سے دھوکہ کرے گا، اس سے خیانت کرے گا، اس سے تو سارا اصل مصیبت تو یہی مال اور اولاد ہی ہے نا. انہی کی وجہ سے آدمی ان بیماریوں میں مبتلا ہو. اور جو ان کی محبت، دیکھیں اسلام یاد رکھیں اسلام ایک بڑا عادلانہ نظام ہے. اسلام محبت سے منع نہیں کرتا کہ تم اپنی بیوی سے محبت نہ کرو، اپنی اولاد سے محبت نہ کرو، اپنے بچوں سے محبت نہ کرو، اپنے مال سے محبت نہ کرو. نہیں کرے گا تو کون حفاظت کرے گا؟ منع یہ ہے کہ اعتدال ہو، حد سے نہ بڑھ جاؤ. کہ اب آدمی دکان پہ بیٹھا ہے 18 گھنٹے ڈیوٹی کر رہا ہے، نماز نہیں پڑھتا. 18 گھنٹے دکان کھلا ہوا ہے، وہاں بیٹھا ہوا ہے، نہ کھانا نصیب ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے چائے پی رہا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے سینڈوچ کھا رہا ہے، لیکن نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ تلاوت قرآن ہے. تو اب مال کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا. اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ ان کی اولادیں نے کسی کو مارا، کسی لڑکی کو چھیڑا، کسی کے شیطان برائی کی، نہیں وہ اپنی اولاد کے ساتھ کھڑا ہے، میری اولاد ایسے ہو ہی نہیں سکتی. تو اصل میں ہلاکت میں ڈالنے والی یہ چیزیں ہیں. آپ محبت کریں لیکن اس کو بزرگوں نے ایک مثال سے سمجھایا ہے. انہوں نے کہا یوں سمجھ لو کہ کشتی جو ہے وہ پانی پہ چلتی ہے، تو جب تک پانی کشتی کے نیچے ہوتا ہے کشتی چلے گی، اور جب پانی کشتی کے اندر چلا آئے تو کشتی ڈوب جائے گی. تو جب تک دولت دنیا اہل عیال دین کے تابع ہیں تو وہ تیرے لیے سرمایہ ہے، تیرے لیے بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا سرمایہ. حتیٰ کہ آدمی مر بھی جائے تب بھی اس کے لیے اولاد سرمایہ ہے کہ اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، قرآن پڑھ رہا ہے، طواف کر رہا ہے، اس کے لیے حج کر رہا ہے، زکوٰۃ کر رہا ہے، مدرسے بنا رہا ہے. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ میں نے خواب دیکھا کہ قبرستان میں ساری قبریں جو ہیں وہ کھل گئی، اور اس سے جتنے مردے دفن ہیں وہ کھڑے ہو گئے ہیں، اور کھڑے ہونے کے بعد وہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں نیچے سے اٹھا رہے ہیں. صرف ایک بندہ ہے جو بالکل، وہ بھی اس کی قبر بھی کھل گئی، وہ بھی قبر سے نکلا، لیکن وہ بیٹھا ہوا ہے کچھ بھی نہیں اٹھا رہا. تو کہتے ہیں میں حیران ہو گیا بھی یہ کیا ہے. میں اس بندے کے پاس گیا، میں نے کہا بھئی یہ جو ہیں مردے قبروں سے نکل کے کیا ڈھونڈ رہے ہیں، کیا اٹھا رہے ہیں. انہوں نے کہا ان کی اولادوں نے، ان کے رشتہ داروں نے ان کے لیے اعمال صالحہ کیے ہیں، خیراتیں کی ہیں، تو اللہ نے ان کو جو بدلہ دیا ہے نا وہ اپنے بدلے چن رہے ہیں، وہ اپنا انعام اٹھا رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کے بندے تم بیٹھے ہو، تمہیں کوئی ضرورت نہیں انعامات کی. اور نے کہا مجھے اس لیے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میرا ایک بیٹا ہے، ایک ہی میرا بیٹا ہے، اور وہ گوشت کا کام کرتا ہے اور فلاں دکان پہ ہوتا ہے.
بس وہ میرے لیے جو کچھ کرتا ہے وہ کافی ہے، مجھے کسی چیزیں چھوٹی چھوٹی اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ فرماتے ہیں خواب ختم ہو گیا۔ میں دوسرے دن گیا ڈھونڈتے ڈھونڈتے، اس لڑکے کو جا کے ڈھونڈا، لوگوں سے پوچھا، میں گیا تو وہ گوشت کاٹ رہا تھا، بیچ رہا تھا، لیکن پڑھ بھی رہا تھا۔ جب اسے فرصت ہوئی تو میں نے پوچھا بیٹا کیا پڑھتے ہو؟ اس نے کہا الحمدللہ میں روزانہ ایک قرآن کا ختم کر کے اپنے ابے کو ثواب پہنچاتا ہوں۔ ایک قرآن میں روزانہ ختم کرتا ہوں اور اس کا ثواب میں اپنے والد کو پہنچاتا ہوں۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کافی مدت کے بعد میں نے پھر وہی خواب دیکھا، تو اب وہ بندہ بھی چیزیں اٹھا رہا تھا۔ میں نے کہا اب کیوں اٹھا؟ انہوں نے کہا میرا بیٹا مر گیا ہے، اب مجھے ثواب بھیجنے والا کوئی ہے نہیں، تو اب میرے لیے بھی جو کچھ بچہ کھچا مل جاتا ہے میں بھی اٹھا لیتا ہوں۔ اس لیے یعنی اولاد جو ہے، اگر اولاد صالح ہو تو یہ تو پھر بہت بڑی نعمت ہے کہ ولد صالح یدعو لہ، کہ اپنے والدین کے لیے دعا کر رہے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں، نفلی نماز ہے، نفلی روزے ہیں، نفلی طواف ہیں، نفلی صدقات و خیرات ہیں، ان کے ایصال و ثواب میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، اللہ ان کو ثواب پہنچاتے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کا ثواب جو ہے ان کو عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ مرنے والے جو ہیں وہ اتنے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میری اولاد، میرے عزیز مجھے کیا تحفہ بھیجتے ہیں، اور جب ان کو کسی کا کوئی ثواب پہنچتا ہے، ثواب پہنچتا ہے، نیکی پہنچتی ہے، خیرات پہنچتی ہے، وہ ایسے خوش ہوتے ہیں کہ جیسے ان کے لیے بہار آئی ہوئی ہو، اور وہ ایک دوسرے کو کہہ رہے ہوتے ہیں، اور بعض بیچارے مایوس بیٹھے ہو کہتے ہیں بھی ہماری اولاد تو کچھ بھی نہیں کرتی ہمارے لیے، ہم کیا کریں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ محبت اولاد کی جائز ہے، گھر والوں سے محبت جائز ہے، علماء کی محبت جائز ہے، لیکن اعتدال ہو۔ یہ محبت نہیں ہے کہ آپ ولی کو خدا بنا دیں، یہ انبیاء کو مشکل کشا بنا دیں، یہ حضرت علی کو مولا علی بنا دیں، یہ محبت نہیں، یہ تو کفر ہے، یہ تو غلو ہے۔ محبت میں اعتدال ہوتا ہے، اسی طرح دشمنی اس میں بھی اعتدال ہوتا ہے۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا کہ جب کسی سے دوستی رکھو ایک اعتدال کی دوستی رکھو، اتنا نہ پڑ جاؤ کہ اس کو اپنا ہر عیب ثواب بتا دو، کل اگر دشمن ہو جائے تو پھر تمہیں ذلیل کر دے۔ اگر کسی سے دشمنی رکھو اعتدال کی رکھو کہ کل اگر صلح ہو جائے تو پھر آنکھیں بھی نہ اٹھیں سامنے۔ تو اس لیے ہر چیز میں اعتدال ہے، اور آدمی کو غفلت میں ڈالنے والی چیزیں کیا ہیں، یا مال ہے یا اولاد ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ یاد رکھیں ذکر اللہ سے مراد نماز بھی ذکر ہے، حج بھی ذکر ہے، زبانی کلامی بھی ذکر ہے، عبادات بھی ذکر ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور جو ایسا کریں گے اولاد کی محبت میں، مال کی محبت میں اللہ کو بھول جائیں گے تو یہی گھاٹے والے ہوں گے۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ، اللہ نے فرمایا خرچ کرو اور اس سے جو میں نے تم کو دیا ہے، میرا مال ہے، دیا تو میں نے ہے، اس میں تو خرچ کرو، نہ تمہارا مال ہے نہ تم حاصل کر سکتے تھے، میں نے تم کو دیا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، مرنے سے پہلے پہلے خرچ کرو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ جب موت کا وقت آ جائے، موت کا وقت قریب آئے تو وہ کہے کہ مولا مجھے مہلت دے دیں، مجھے زندہ رہنے دیں، تھوڑا سا ٹائم میرا بڑھا دیں۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں بھی تیرے راستے میں خرچ کروں اور میں بھی صالحین کی جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا بدبخت میرا نظام ہے، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا
واللہ خبیر بما تعملون۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ہرگز ہم مؤخر نہیں کرتے کسی چیز کا وقت جو مقرر ہے، جب آ گیا تو اب مؤخر نہیں ہوگا ہرگز۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں جو تم عمل کر رہے ہو۔ اب موت کے وقت تمنا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اعمال صالحہ کرے۔ اب منافقوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر سورۃ تغابن ہے، اور تقریباً یہ سورت جو ہے آخر المصبحات ہے، یعنی وہ صورتیں جن کی ابتدا سبحا یسبح سے ہے، ان میں یہ سب سے آخری صورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر یعلم ما فی السماوات والارض وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ تو یاد رکھیں کہ سورۃ التغابن جو ہے یہ سورۃ مدنیہ ہے۔ سورۃ مدنیہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو سورتیں یا جو آیات سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت کے بعد نازل ہوں وہ سب مدنیہ ہیں، اور جو ہجرت سے پہلے نازل ہوں وہ سب مکیہ ہیں۔ ایک موٹی بات یاد رکھیں کہ جو قرآن، جو سورت، جو آیت ہجرت سے پہلے اتری ہے وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد اتری ہے وہ مدنی، وہ چاہے کہیں بھی اترے۔ مثلا ہجرت کے بعد حدیبیہ میں قرآن اترا، ہجرت کے بعد عرفات میں قرآن اترا، مینا میں قرآن نازل ہوا، سفر میں قرآن نازل ہوا، حنین میں قرآن نازل ہوا، لیکن وہ سب مدنیہ ہے، اس لیے کہ وہ ہجرت کے بعد ہے۔ تو یہ سورت مبارک جو ہے یہ بھی سورت مدنیہ ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں پہلے سے ابتدا اللہ نے فرمائی یسبح للہ۔ یاد رکھو سارے قرآن میں دیکھو کہیں آتا ہے سبح للہ، کہیں ماضی کا صیغہ ہے اور کہیں مضارع کا صیغہ ہے یسبح للہ، اور کہیں اللہ نے حکم دیا سبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہیں فرمایا سبحوہ بکرۃ واسیلا۔ اللہ نے ماضی کا بھی صیغہ، مضارع کا بھی صیغہ، امر کا بھی صیغہ۔ کیا معنی یہ ہے کہ ہر وقت، ہر زمان میں، ہر مکان میں اللہ تعالی کی تسبیح بیان ہو رہی ہے اور بیان ہوتی رہے گی۔ ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے۔ تسبیح معنی تقدیس ہے، تسبیح معنی تنزیہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہر صفت نقصان سے پاک ہیں۔ جو صفت نقصان کی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان سے پاک ہے۔ اب آدمی کو نیند آتی ہے نقصان ہے، اللہ پاک ہے۔ آدمی کو موت آتی ہے نقصان ہے، اللہ پاک ہے۔ آدمی بیوی بچے کا محتاج ہے، اللہ پاک ہے۔ آدمی کھانے پینے کا محتاج ہے، اللہ پاک ہے۔ تو معنی تسبیح کا یہی ہوتا ہے، اس لیے ہم نماز میں بھی یہی کہتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک، رکوع میں بھی ہم یہی کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، سجدے میں بھی ہم یہی کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ تو اس لیے اللہ نے یہاں اب یہ ہے کہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ نے فرمایا جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہے،
پہلے یاد رکھو کہیں لفظ آتا ہے من فی السماوات و من فی الارض، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، تو کہیں من ہوتا ہے اور کہیں ما ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ ما کا استعمال جو ہے اغلب طریقے پر یہ ہوتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، یعنی وہ چیزیں جن میں عقل نہیں، اور من کا استعمال ہمیشہ ہوتا ہے ذوی العقول کے لیے، یعنی وہ چیزیں جو صاحب عقل ہیں، فرشتے ہیں، انسان ہیں، جن ہیں، تو وہاں استعمال من کا ہوگا۔ اور جہاں جانور ہیں، حشرات ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، مچھلیاں ہیں، تو وہاں ما کا ہوتا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، ما کا لفظ ہے۔ اچھا کبھی تغلیباً ہوتا ہے، کیا مانا کہ چونکہ غیر ما ذوی العقول چیزیں زیادہ ہیں تو لفظ ما آ گیا، اور کبھی من کو مقدم کیا جاتا ہے، تو اس لیے۔ اور قرآن میں بعض اوقات علماء فرماتے ہیں کہ ما بھی اور من بھی ہر جگہ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ، کہ بعض جانور ہیں جو پیٹ کے بل رینگتے ہیں جیسے سانپ بچھو ہیں، اور بعض ہیں جو دو ٹانگوں پہ چلتے ہیں، انسان ہیں، اور بعض ہیں جو چار ٹانگوں پہ چلتے ہیں، چوپائے ہیں، بلکہ لفظ من ہے، اس لیے من کبھی غیر ذوی العقول پر بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے ما کبھی ذوی العقول پر بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کہہ رہی ہے۔ اچھا آسمانوں میں کیا ہے؟ فرشتے ہیں، تو فرشتوں کا وظیفہ کیا ہے؟ سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ اللہ پاک کے پیغمبر سرکار دو عالم نے، محبوب دو عالم نے فرمایا کہ ما من موضع قدر شبر، آسمانوں میں ایک بالشت کے قریب بھی جگہ خالی نہیں ہے مگر کوئی نہ کوئی فرشتہ یا سجدے میں ہے یا رکوع میں ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے۔ تو اللہ کی تسبیح ہر حال میں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ ہر چیز تسبیح کہہ رہی ہے، تو ہر چیز کی تسبیح کا کیا معنی؟ مثلا اینک ہے، بھئی یہ کیسے تسبیح کہہ رہی ہے؟ تو اس میں علماء کے ہمیشہ یاد رکھو دو قول۔ ایک قول تو یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے تسبیح حالی، اور ایک ہوتی ہے تسبیح قالی۔ کیا معنی؟ ایک تو ہے نا ہم نے زبان سے کہا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ قولی تسبیح، ہم نے نماز پڑھی، یہ بھی تسبیح ہے۔ ایک ہوتا ہے حالی۔ حالی کا کیا معنی؟ کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنے بنانے والے پر دلالت کرے۔ کیا معنی؟ مثلا یہ ہے نا، ہاں بھائی اس کو کسی نے بنایا ہے، بھائی کوئی فیکٹری ہوگی جس میں یہ اینکیں بنتی ہیں، اس فیکٹری میں کام کون کرتے ہیں؟ بندے ہیں، بندوں کو کس نے بنایا؟ خدا کو نے بنایا ہے۔ تو معنی یہ ہے کہ ہر تسبیح اپنے اللہ پر، ہر چیز اپنے اللہ کی ذات پہ دلالت کر رہی۔ وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آیَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، تو جب ہر چیز اپنی اللہ کی وحدانیت الوہیت پہ دلالت کرے، یہی تسبیح ہے۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ تسبیح کے مراد جو ہے وہ حالی تسبیح، جیسے اللہ فرماتے ہیں دیکھو آسمانوں میں، دیکھو آسمانوں پہ نظر ڈالیں کیسے پرندے اڑ رہے ہیں، وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ، کیسے صفیں باندھ کے پرندے کھڑے، كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ، ان سب کو ہم نے سکھلا دیا ہے کہ تم نے تسبیح کیا کرنی ہے۔ تو ہر چیز جو ہے میری وہ تسبیح کر رہی ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے ہو، ورنہ پہاڑ بھی بولتے ہیں، پتھر بھی بولتے ہیں، اللہ کے خوف سے پتھر پھٹ بھی جاتے ہیں، پتھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سلام بھی فرماتے ہیں، لکڑی بھی فراق نبوت میں رونا شروع ہو جاتی ہے۔
تو معنی یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے اس کے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے اور وہ اپنے اپنے طریقے سے تسبیح کر رہی ہے، لیکن ہم ان کی تسبیحات کو سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، واللہ اعلم۔ کہتے ہیں جی کہ قیامت والے دن جو ہیں، یہ بعض روایات میں آیا ہے کہ ان پر آسمانوں سے بارش ہوگی ایسے، اور اس میں لڑکیاں بارش ہوں گی، یہ لیکن روایت کسی صحیح درجے کی نہیں جس سے حجت پکڑی جائے۔ کہتے جی کہ ہم نے 10 ذی الحج کو قربانی پہلے کی ہے اور بال بعد میں کٹوائے ہیں، تو ٹھیک ہے نا، یہی تو کرنا تھا، غلطی کیا کی تم نے؟ اللہ کے بندے پہلے 10 تاریخ کو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ ہم کنکریاں ماریں، کنکری مارنے کے بعد قربانی کریں، قربانی کرنے کے بعد بال کٹوائیں۔ تو آپ نے قربانی کے بعد بال کٹوائے تو ٹھیک تو ہے، آپ نے کیا غلطی کی؟ تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب سے عمل فرمایا تھا کہ آپ جب 10 تاریخ کو مینا تشریف لے آئے، سب سے پہلے آپ نے جمرۃ العقبہ پہ کنکریاں ماری، اس کے بعد آپ نے 100 اونٹ ذبح کرایا، اس کے بعد آپ نے اپنے سر پہ بال جو ہیں ان پہ اس طرح پھروایا۔ تو حضور کا عمل ترتیب سے ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ترتیب یعنی واجب کا درجہ رکھتی ہے، اور حج کا قاعدہ یہ ہے کہ کوئی واجب چھوٹے تو پھر اس پہ دم پڑ جاتی۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھی ایک حدیث مبارک میں یہ موجود ہے کہ ایک آدمی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو قربانی کر دی ہے لیکن کنکریاں نہیں ماری۔ تو آپ نے فرمایا ارم فلا حرج، جا کے کنکریاں مار لو، کوئی بات نہیں۔ اسی طرح کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے بال پہلے کٹوا دیے ہیں اور میں نے تو ابھی بکری ذبح نہیں کی، آپ نے فرمایا جاؤ ذبح کر دو، کوئی بات نہیں۔ تو وہ اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہیں کہ جب حضور نے ان کو رعایت دے دی تو ترتیب واجب نہ رہی، واجب نہ رہی، تو لہذا اگر آگے پیچھے ہو جائے تو دم نہیں ہوگا۔ لیکن ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے۔ اگلے دن بھی میرے ایک دوست نوجوان تھے ماشاءاللہ، وہ چھپے ہوئے حدیث مبارک لائے تھے۔ گزارش یہ ہے کہ منکر حدیث تو کافر ہوتا ہے، جو آدمی حدیث کا انکار کرے وہ تو کافر ہوتا ہے۔ تو میرا کیا خیال ہے آپ کا کہ آپ کو یہ حدیثیں ملی ہیں، امام ابو حنیفہ کو نہیں ملی ہیں؟ یعنی نعوذ باللہ وہ تمہاری جتنا پڑا ہوا بھی نہیں تھا کہ تم نے تو حدیثیں ڈھونڈ لی ہیں، فوٹو سٹیٹ کاپیاں بھی بنوا لی ہیں، لیکن اتنا بڑا امام کہ جس کا امام بخاری جیسے آدمی بھی شاگرد کے شاگرد ہوں، جن کے امام احمد ابن حنبل جیسے لوگ بھی شاگرد کے شاگرد ہوں۔ امام حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، امام شافعی محمد ابن حسن الشیبانی کے شاگرد ہیں جو امام ابو حنیفہ کا شاگرد ہے، امام بخاری عبداللہ مبارک کے شاگرد ہیں، وہ امام ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ اتنے بڑے آدمی کو یہ حدیثیں نظر نہیں آئی تھی، تمہیں مل گئی ہیں۔ بات ٹھنڈے دل سے سمجھو۔ ایک ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے بالکل یہی نیت کی کہ جو حضور پاک نے فرمایا اور جو عمل کیا آپ اسی طرح کریں گے، لیکن صاحب ہو گیا، نہیں ہو سکا، بھول کے بیچارہ غلطی کر بیٹھا،
یا مجبور ہو گیا، کسی کو اس نے کہا تھا کہ میری بکری ذبح کر دینا، اس نے اندازہ لگایا کہ اس نے کر دی ہوگی، لیکن جب وہ بیچارہ کنکریاں مار کے سر مڈا کے آیا، پوچھا تو کہا یار میں نے تو ابھی کر دی ہے۔ اگر ایسے واقعات ہو گئے تو حضور نے ان کو رعایت دی تھی کہ بھی اگر کسی سے ایسے حالات ہو جائیں تو علم فلا حرجہ، اذبح فلا حرج، انہر فلا حرجہ۔ تو یہ تو نہیں نا کہ پہلے دن سے ان کو کہو کہ تمہارے دل میں ترتیب ہے نہیں، جو مرضی آئے کرو، پرچیاں پہلے لے لو، جب بھی بکری ہوگی دیکھا جائے گا۔ یہ کس حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے مکے میں رہتے ہو فرما دیا ہو کہ بھئی تم پیسے کسی کو دے دو تمہاری بکری کر دے گا؟ یہ بات کو سمجھا کریں۔ اور پھر سب سے بڑی دلیل جو امام صاحب کی، ان کی بڑی گہری نظر ہے، وہ فرماتے ہیں یہ رعایت دینے والی جو حدیث ہے ان کے راوی ابن عباس ہے، اور ابن عباس خود فتویٰ دیتے تھے کہ جو ترتیب کا خلاف کرے اس پہ دم پڑ جاتی ہے۔ تو جو راوی حدیث ہے وہ فتویٰ دے رہا ہے، وہ کہتے تھے مانا ہے لا حرج کا کہ تم پر گناہ نہیں ہوگا کہ غلطی ہو گئی، لیکن دم تو دینی پڑے گی کیونکہ تم نے حضور کے عمل کے خلاف عمل کیا۔ اور بعد نے کہا کہ نہیں، جن بیچاروں سے حصہ ہو گیا، رسول اللہ میں بھول گیا، یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے کنکریاں نہیں ماری، قربانی پہلے کر دی اور بال پہلے کٹا دیا، کوئی بات نہیں۔ تو یہ نہیں ہے کہ ایک چیز ہے غلطی ہو جانا، ایک ہے کہ عمدن کرو۔ تو کچھ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دعا کریں اللہ ہم سب کو قرآن اور سنت پہ چلنے کی توفیق دے، اور آپس کے یہ چھوٹے چھوٹے فروعی مسائل کو اختلاف نہ بنایا جائے، ان کو فرقہ واریت میں نہ ڈالا جائے، تاکہ دشمن کو موقع نہ ملے کہ یار یہ نماز پہ بھی لڑتے ہیں، حج پہ بھی لڑتے ہیں، ان کا تو کسی مسئلے پہ اتفاق ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی نا کہ جس قسم منیر ہوتا تھا ایک تمہارے ہاں، اس نے ایک چالاکی کی، اس نے کہا کہ بھئی تمام علماء جو ہیں نا اہل سنت والجماعت کے، اور دیوبندی، بریلوی، تبلیغی، اہل حدیث، شیعہ، اور شیعہ بھی پھر کئی قسموں، سب جو ہیں مجھے مسلم کی تعریف بتلاؤ کہ مسلم کس کو کہتے ہیں۔ لفظ ہوتا ہے مسلم، مومن، مسلمان، یہ مومن جو بھی سمجھ لو، انہوں نے کہا اس کی تعریف مجھے لکھ کے دو تحریری طور۔ اب مولوی صاحبان نے لکھ کے دی، اس نے کہا جناب یہ دیکھیں یہ مولوی تو ابھی تک لفظ مسلم کی تعریف پر بھی اکٹھے نہیں ہوتے، ایک کچھ کہہ رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے، تو ہم کون سا اسلام نافذ کریں؟ تو جو بدبخت لوگ ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے بہانہ بناتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی بات نہیں تھی، یہ چلاکی کی بات ہے۔ دیکھو نا، مجھ سے مسلم کی تعریف پوچھو، میں اپنے عقل کے مطابق اپنے لفظوں میں کروں گا، آپ اپنے لفظوں میں کریں گے، یہ نہیں ہے کہ معنی بدل جائے گا، الفاظ بدل جائیں گے، ہر آدمی کا لفظ الگ ہوگا، ہر آدمی کوئی بھی بات ہے، آپ کسی کو خط لکھتے ہیں کہ جی میری طرف سے ایک بکری کر دیں، یہ تو نہیں کہ وہی لفظ لکھیں گے جو میں نے لکھے ہیں، معنی کیا ہے کہ بکری کر دیں؟ تو اس لیے یہ محض دھوکہ ہے، ورنہ قرارداد مقاصد میں تمام علماء نے 14 نکات پہ اتفاق کر کے دیا، وہ تم نے کون سا مان لیا؟ اچھا یہ بھی اسی طرح دھوکہ دیتے ہیں کہ جی دیکھو مولوی صاحبان تو لڑاتے ہیں، ایک آدمی کہتا ہے ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھو، ایک کہتا ہے 2 رکعت پڑھو، ایک کہتا ہے زور سے آمین کہو، ایک کہتا ہے ایسا آمین کہو۔ یہ جی لڑائی جھگڑے والی بات ہے، ہم کیا کریں، ہم کس مولوی کے پیچھے جائیں؟ چلو أشهد أن لا